اور ساتھ وہ لے کر جائے گا کہ جو اعمال بھی کرے اور اعمال کی حفاظت بھی کرے۔ ایک آدمی سارا دن کما رہا ہے اور جیب میں ڈال رہا ہے، لیکن اس کی جیب میں سوراخ ہے۔ اب جب رات کو گھر پہنچا دیکھا جیب خالی ہے، جیب میں کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ اس آدمی کی مثال ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی حج کرتا ہے، ہر سال عمرے میں جاتا ہے، لیکن اس کے اخلاق ٹھیک نہیں۔ اس نے لوگوں کی زمین دبائی ہوئی ہے، اس نے لوگوں کے پیسے دبائے ہوئے ہیں، اس نے اپنی بہن بھائی کا حصہ دبایا ہوا ہے، ہمسائی کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے، گھر والوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک دفعہ حضور نے فرمایا کہ بتاؤ، صحابہ اکرام سے پوچھا بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں اپنی امت کا مفلس بتاؤں کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ اس کے بوجھ سے دب جائے گا، لیکن لوگوں کے حقوق اس پر باقی ہوئے۔ کسی کا مال کھایا تھا اور دل میں تھا کہ چلو کبھی دے ہی دوں گا، لیکن موت آ گئی، ساتھ لے کر چلا گیا، اور ساتھ لے کر نہیں گیا، اپنے بچوں کے لیے چھوڑ گیا۔ کسی کو گالی نکالی، کسی کو برا بھلا کہا، وہ سارے لینے والے قیامت کے دن آ جائیں گے اور اس کی نیکیاں لے کر چلے جائیں گے، حتیٰ کہ اور لینے والی باقی ہوں گے تو پھر ان کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، حتیٰ کہ یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہ نہیں، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو دنیا دار الحقوق ہے، اور قیامت کے دن اور آخرت جو ہے یہ دار الجزا ہے۔ دنیا میں ہم نے حقوق پورے کرنے ہیں، اور قیامت کے دن میرے دوستوں اور بھائیوں اللہ پاک ایک ایک بات کا پوچھیں گے۔ کسی کو سخت بات کہہ دی، اس کا بھی اللہ پوچھے گا۔ وہ ابو بکر صدیق کا واقعہ یاد ہے؟ ربیہ اسلم رضی اللہ، تھوڑی سی سخت بات کہہ دی ابو بکر صدیق، ان کو خیال ہوا تو کیا کہا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ فکر تھا کہ دنیا میں بدلہ ہو جائے، قیامت کے دن پھر ہم بدلہ نہیں دے سکتے۔ جس سینگ والی بکری نے دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر ماری ہوگی، اللہ پاک قیامت کے دن سینگ والی بکری سے سینگ لے کر دوسرے کو دے دیں گے، کہیں کہ تو بھی مار لے ٹکر تاکہ بدلہ ہو جائے۔ تو کہتے ہیں جب یہ انسان دیکھیں گے نا ان کو حشر، کہیں کاش کہ ہم یہ جانور ہوتے، انسان نہ ہوتے، یہ بدلہ دے کر قصہ ختم ہو گیا ان کا، اور ہمارا تو ابھی کام بہت باقی ہے۔ ہر مسلمان کو اپنے سے اونچا سمجھو، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ فرمایا تبلیغ کیا ہے؟ فرمایا تبلیغ تو خوبیوں کا لین دین ہے، اور ہر ایک کی خوبیاں دیکھو، ٹھیک ہے نا، عیب نہ دیکھو، عیب دیکھنے سے منع کیا ہے۔ حضرت فرماتے تھے اللہ نے ہر انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، فرماتے تھے ایک آنکھ سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو اور دوسری آنکھ سے اپنے عیب دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ کتنے بڑے آدمی ہیں، ان کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور پاک علیہ السلام نے منافقوں کی فہرست دی تھی، ان سے جا کر کہتے ہیں اپنے مرنے کے آخری زمانے میں ان کو جا کر کہا کہ حذیفہ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھے وہ فہرست بتائیں، کیونکہ آپ کو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ یہ فہرست کسی کو بتانی نہیں، لیکن صرف مجھے اتنا تو بتا دو کہ کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔
دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہے، اپنے بارے میں بدگمان ہے۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میری ملاقات 30 صحابہ سے ہوئی۔ کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، اور ہر صحابی کو اپنے نفاق کا ڈر تھا، اپنے بارے میں ڈرتے تھے۔ دوسروں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھو گی فلاں میں تکبر ہے، فلاں میں عجب ہے، فلاں میں یہ ہے، نہیں، ہم سے اپنے بارے میں پوچھو۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنے بارے میں ہر وقت ڈرتے رہنا، اپنے بارے میں کہ میرا حشر کا کیا ہوگا، میرے قیامت کے دن کا کیا ہوگا، میری قبر کا کیا ہوگا، میری پل صراط کا کیا ہوگا۔ اگر میں ایمان کے ساتھ نہ گیا تو میں دوزخ میں کیا کروں گا؟ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے میرے دوستو۔ میرے دوستو، آخری بات کیا ہے کہ ہم اللہ